کے بارے میں جو اقتباسات ہیں ان پر کچھ بات کر رہے ہیں جی خاص طور پر وہ حصہ جہاں زرتشت 30 سال کی عمر میں اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں، پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ ہاں، اور پھر 10 سال بعد، ایک دہائی کی تنہائی کے بعد وہ واپس آنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ بڑا اہم موڑ ہے۔ بالکل، تو آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ یہ تبدیلی کیوں آئی، وہ 10 سال کی خود شناسی کے بعد واپس کیوں آنا چاہتے تھے۔ جی، یہی سمجھنا ہے کہ آخر کیا وجہ بنی۔ تو شروع ایسے ہوتا ہے کہ 30 سال کی عمر ہے، وہ گھر چھوڑتے ہیں، اپنی جھیل چھوڑتے ہیں اور سیدھا پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور وہاں متن کہتا ہے کہ 10 سال تک انہوں نے اپنی روح اور اپنی تنہائی سے لطف اٹھایا۔ یعنی وہ اس سے اکتائے نہیں تھے، شروع میں تو بالکل مطمئن تھے۔ بالکل نہیں اکتائے تھے۔ متن میں تو صاف لکھا ہے کہ وہ اس سے بور نہیں ہوئے۔ یہ ان کے لیے ایک گہرا تجربہ تھا خود کو جاننے کا۔ یہ کوئی بھاگنا نہیں تھا، بلکہ ایک چناؤ تھا اپنی ذات میں اترنے کا۔ 10 سال کافی عرصہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن پھر 10 سال بعد ایک صبح کچھ بدلتا ہے۔ جی متن کہتا ہے ان کا دل بدل گیا۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں؟ اتنے عرصے بعد اپنی ہی حکمت سے وہ کہتے ہیں تنگ آ گئے۔ ہاں، یہ نکتہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ خود سورج سے کہتے ہیں، دیکھو میں اپنی حکمت سے یوں تنگ آ گیا ہوں، جیسے وہ شہد کی مکھی جس نے بہت زیادہ شہد جمع کر لیا ہو۔ بالکل۔ مجھے اسے لینے کے لیے پھیلے ہوئے ہاتھ چاہیے۔ تو یہ تنگ آنا شاید وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، بیزاری نہیں۔ میرے خیال میں بیزاری نہیں ہے، یہ ایک طرح کا وہ بھرپور پن ہے، جیسے کوئی چیز لبالب بھر جائے اور چھلکنے کو ہو۔ اچھا۔ حکمت جب تک بانٹی نہ جائے شاید وہ مکمل نہیں ہوتی، یا شاید بوجھل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک اندرونی ضرورت بن گئی تھی کہ اسے باہر لایا جائے۔ تو یہ ایک روحانی ضرورت تھی گویا۔ جی کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی کیفیت میں پھر وہ سورج سے بات کرتے ہیں۔ یہ مکالمہ بھی بڑا کمال کا ہے۔ بہت گہرا ہے۔ وہ سورج کی عظمت کو مانتے ہیں، اسے عظیم ستارہ کہتے ہیں۔ اور وہ سوال بھی پوچھتے ہیں نا کہ تمہاری خوشی کا کیا ہوتا اگر وہ نہ ہوتے جن کے لیے تم چمکتے ہو۔ جی بالکل، گویا وہ یاد دلا رہے ہیں کہ دینے والے کی خوشی بھی لینے والے سے جڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 10 سال تم میرے لیے، میرے عقاب اور سانپ کے لیے چمکتے رہے۔ تو وہ ایک طرح سے شکر بھی ادا کر رہے ہیں اور ساتھ ہی خود کو بھی اسی دینے کے عمل کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ تو کیا وہ سورج کے اس عمل میں اپنا ہی عکس دیکھ رہے تھے؟ لگتا تو یہی ہے کہ جیسے سورج روشنی دیتا ہے اب انہیں حکمت دینی ہے۔ بالکل، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں مجھے گہرائی میں اترنا چاہیے، نیچے اترنا۔ جی، جیسے تم شام کو سمندر کے پیچھے جا کر زیر زمین دنیا کو روشنی دیتے ہو۔ یہ نیچے اترنا یعنی نزول صرف پہاڑ سے نیچے آنا نہیں ہے۔ اچھا، یہ انسانوں کے بیچ، ان کی زندگیوں میں، ان کی شاید کمزوریوں اور خوبیوں کے درمیان واپس جانا ہے۔ اور مقصد کیا تھا اس واپسی کا؟ صرف اپنی حکمت کا بوجھ ہلکا کرنا تھا یا کچھ اور؟ نہیں، مقصد بڑا تھا۔ وہ چاہتے تھے، جیسا کہ وہ کہتے ہیں، کہ ان کی حکمت سے عقلمند لوگ ایک بار پھر اپنی حماقت میں خوشی پائیں، اور غریب اپنی دولت میں۔ جی، یعنی وہ لوگوں کو ایک نئی نظر دینا چاہتے تھے، شاید زندگی میں خوشی اور توازن واپس لانا۔ یہ ایک خدمت کا جذبہ تھا۔ اور آخر میں وہ سورج سے دعا مانگتے ہیں، برکت کی دعا۔ ہاں، وہ اسے پرسکون آنکھ کہتے ہیں، جو حسد کے بغیر سب سے بڑی خوشی کو دیکھ سکتی ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اور دعا کیا تھی؟ وہ پیالے والی؟ جی، اس پیالے کو برکت دے جو چھلکنے والا ہے، تاکہ پانی اس سے سنہری ہو کر بہے اور ہر جگہ تیری خوشی کا عکس لے جائے۔ بالکل۔ تو یہاں پیالہ خود زرتشت ہیں، حکمت سے بھرے ہوئے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ حکمت دنیا میں پھیلے، روشنی اور خوشی کی طرح۔ اچھا، تو پہاڑ سے اترتے ہوئے راستے میں جنگل میں اسے ایک بوڑھا ولی ملتا ہے۔ جی، ایک بزرگ جو اسے پہچانتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ تم پہلے جیسے نہیں رہے۔ وہ ذرا محتاط ہے۔ وہ پوچھتا بھی ہے نا کہ تم اپنی یہ آگ یعنی پیغام نیچے کیوں لے جا رہے ہو؟ سزا کا ڈر نہیں؟ ہاں، اور یہ ملاقات بڑی دلچسپ ہے۔ یہ دو راستے دکھاتی ہے۔ ولی جو ہے وہ انسانوں سے کچھ مایوس سا ہو کر جنگل میں خدا کی عبادت کر رہا ہے۔ اچھا، وہ کہتا ہے انسان نامکمل ہیں، لیکن زرتشت کہتا ہے نہیں، میں انسانوں سے محبت کرتا ہوں، ان کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ لیکن ولی اسے خبردار کرتا ہے کہ لوگ نہیں سمجھیں گے تمہارا تحفہ، تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ جی،
اور سب سے دلچسپ بات یہ کہ ولی کو یہ نہیں پتا جو زرتشت کے فلسفے کا مرکز بننے والا ہے، یعنی یہ خیال کہ خدا مر چکا ہے۔ ہاں، یہ خدا کی موت والی بات یہاں صرف اشارے میں ہے، ولی کو پتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے ویسے نیچے کے ہاں؟ صرف یہ کہ لوگ اب مانتے نہیں؟ نہیں، یہ اس سے بہت گہری بات ہے۔ نیٹشے کے لیے خدا کی موت کا مطلب ہے کہ وہ پورا نظام، وہ اقدار، اخلاقیات، معنی جو خدا کے تصور پر کھڑا تھا، وہ ڈھہ گیا ہے۔ اچھا، یہ ایک بحران ہے، لیکن یہ ایک موقع بھی ہے کہ انسان اب خود اپنے معنی، اپنی اقدار بنائے۔ اسی لیے زرتشت کا تحفہ اہم ہو جاتا ہے۔ سمجھ گئی۔ تو اس ملاقات کے بعد زرتشت قصبے کے بازار پہنچتا ہے، وہاں لوگ جمع ہیں ایک بازیگر کا تماشا دیکھنے۔ جی، اور وہ اس موقع کو استعمال کرتا ہے، ہجوم سے بات کرتا ہے اور اپنا وہ مشہور نظریہ پیش کرتا ہے، اوبرمنش، یعنی فوق بشر۔ فوق بشر؟ ہاں، وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے نا، وہ بس ایک پل ہے، ایک رسی ہے حیوان اور فوق بشر کے درمیان۔ اچھا، انسان کو عبور کرنا ہے، خود کو اس سے آگے جانا ہے۔ فوق بشر ہی زمین کا نیا مقصد ہے، کیونکہ آسمانی مقاصد تو وہ خدا کی موت کے ساتھ ختم ہو گئے۔ تو وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ آسمانی امیدیں چھوڑو، زمین سے جڑے رہو۔ بالکل، کہتا ہے زمین سے وفادار رہو۔ پہلے خدا کے خلاف گناہ سب سے بڑا گناہ تھا، لیکن اب خدا تو مر گیا، اب زمین کے خلاف گناہ سب سے بڑا، سب سے ہولناک گناہ ہے۔ لیکن لوگ تو تماشا دیکھنے آئے تھے، وہ کہاں یہ گہری باتیں سمجھتے، وہ تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل، اور اسی شور شرابے میں وہ رسہ باز اپنا کرتب دکھا رہا ہوتا ہے کہ ایک مسخرہ اسے چھیڑتا ہے، اور وہ گر کر مر جاتا ہے۔ ہاں، اور یہ واقعہ اہم ہے۔ زرتشت فوراً اس مرتے ہوئے بازیگر کے پاس جاتا ہے، اسے تسلی دیتا ہے۔ جی، اسے کہتا ہے کہ فکر نہ کرو، کوئی شیطان، کوئی جہنم نہیں ہے، روح جسم کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ اور اہم بات یہ کہ وہ بازیگر کے پیشے کو، جس میں خطرہ تھا، اسے کمتر نہیں سمجھتا، اچھا، بلکہ کہتا ہے تم نے خطرے کو اپنا پیشہ بنایا، یہ قابل قدر ہے، اور پھر وہ ذمہ لیتا ہے کہ میں اسے خود دفناؤں گا۔ یہ شاید پہلا موقع ہے جہاں وہ کسی فرد سے جڑتا ہے، ہجوم کے بجائے۔ بالکل، ایک ذاتی تعلق، ہمدردی کا۔ پھر رات کو وہی مسخرہ اسے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، قصبے کے اچھے لوگ اور سچے عقیدے والے تم سے نفرت کرتے ہیں۔ جی، اور یہاں تک کہ قبر کھودنے والے بھی اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ سب تجربات زرتشت پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ چاہے اس کا نظریہ بدلتا ہے۔ نظریہ نہیں، شاید طریقہ۔ جنگل میں رات گزارنے کے بعد اس پر ایک نئی بات کھلتی ہے، ایک ریویلیشن ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا پیغام عام لوگوں کے لیے، اس ریوڑ کے لیے نہیں ہے۔ اسے پیروکار نہیں چاہیے، تو پھر کیا چاہیے؟ اسے ساتھی چاہیے، تخلیق کار، ایسے لوگ جو اس کے ساتھ مل کے پرانی اقدار کو توڑیں اور نئی اقدار بنائیں۔ وہ چرواہا نہیں بننا چاہتا جو ریوڑ کی رکھوالی کرے۔ اچھا، تو وہ عوام سے بات کرنے کا ارادہ ترک کر دیتا ہے۔ ایک طرح سے کہہ لیں، وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا پیغام ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے خاص آمادگی چاہیے۔ وہ اس مردہ بازیگر کو آلودہ کہتا ہے، اسے اپنا پہلا ساتھی مان کر، اور پھر اپنے نئے راستے پر چل پڑتا ہے۔ تبھی اسے اپنے وہ جانور نظر آتے ہیں نا، عقاب اور سانپ۔ جی، عقاب جو فخر کی علامت ہے اور سانپ جو حکمت کی علامت ہے، وہ دوستانہ انداز میں اس کے ساتھ ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی رہنمائی کریں گے، اور وہ یہ عزم کرتا ہے کہ اپنی حکمت کے ساتھ اپنے فخر کو بھی رکھے گا، چاہے حکمت کبھی ساتھ چھوڑ بھی دے۔ بالکل۔ تو یہ جو اس کی پہلی کوشش تھی لوگوں سے بات کرنے کی، وہ بظاہر ناکام ہوئی۔ ہاں، لیکن اس ناکامی سے اسے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اسے سمجھ آیا کہ اس کے اصل مخاطب کون ہیں، وہ مستقبل کے تخلیق کار ہیں۔ تو اس پہلے باب کا خلاصہ یہ ہوا کہ زرتشت نیچے تو اترا، پیغام بھی دیا، فوق البشر کا، خدا کی موت کا، زمین کی اہمیت کا، جی، لیکن اسے فوراً مخالفت اور غلط فہمی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس نے سیکھا کہ اسے عوام نہیں بلکہ تخلیق کار ساتھی چاہیے۔ بالکل۔ وہ پیروکار بنانے نہیں نکلا تھا، وہ ایسے ہم خیال ڈھونڈ رہا تھا جو خود سوچیں، خود تخلیق کریں۔ یہ بات تو آج بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ پرانی اقدار پر سوال اٹھا کر نئے معنی کیسے بنائے جائیں۔ یہ ایک اہم سوال ہے جو یہ باب ہمارے سامنے رکھتا ہے۔